حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے یہی بات کہتے ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہ کننا نتعلم الایمان قبل القرآن، اور پھر قرآن ہی سیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا سورۃ القرآن۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت سکھلاتے تھے۔ قرآن کے علاوہ اور کچھ سکھایا ہے رسول اللہ نے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے، دوسرے صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التعوذ من اربع کما یعلمنا السورہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء الاستخارہ کما یعلمنا السورہ، کہ ہمیں نبی علیہ السلام جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے اسی طرح دعائے استخارہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و فتنۃ القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ دعا ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام صرف قرآن نہیں سکھایا، صرف قرآن نہیں دیا، قرآن کے ساتھ ساتھ پورا دین نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے، مگر اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ رسول کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ رسول کس لیے مانتے ہیں بھائی؟ کہ قرآن رسول نے دے دیا اور بس چھٹی؟ ڈاکیے نے خط دے دیا اور ڈاکیا اپنے گھر میں اور خط ہمارے پاس؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ بات سمجھے نا، یہ کتابوں میں لکھا ہے ان ظالموں نے کہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ حیثیت ڈاکیے کی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کا قرآن دے دیا، اب سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کتاب جس کو اللہ نے نازل کی ہے، اسی میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ بھائی اگر رسول کی اطاعت ہی نہیں کرنی تو پھر رسول کیسے؟ رسول ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اس لیے ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر رسول کی اطاعت ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ رسول کیسا مانا؟ رسول میں اور دوسرے انسان میں فرق کیا ہوا؟ بھائی رسول کو تو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی بتلائی ہوئی راہ یہ بتلاتے ہیں، اور ہمیں اسی راہ پہ چلنا ہے، اسی راہ کے راہ رو ہونا ہے جو راہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس سے آگاہ فرمائے۔ یہ تو ہوا رسول کے بنانے کا مقصد اور رسول کو ماننے کا فائدہ اور مقصد۔ ورنہ مجھے آپ بتلائیں کہ کیا رسول کی معرفت رسول کے لیے کافی ہے؟ رسول کی معرفت رسول کے لیے کافی؟ ایک آدمی جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا اس سے اس کا ایمان مستحکم ہو جاتا ہے؟ آپ کو تو رسول یہودی بھی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، یہ معرفت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ایمان کو مستلزم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ یہود و نصارہ، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی کو اپنی اولاد میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، لوگوں میں ملے جلے لوگ ہونا، نوجوان کھیل رہے ہوں
تو باپ کو پتا ہوتا ہے میرا بیٹا وہ ہے. جس طرح باپ کو اپنے بیٹے کی پہچان میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اہل کتاب کو کوئی اشتباہ نہیں کہ محمد رسول اللہ کے رسول نہیں ہے. یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو علم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت اور فرماتے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. پہلے دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اس نبی کو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی بشارتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کفار کے ساتھ لڑیں، اوس اور خزرج کے ساتھ ہم لڑائی کریں، لڑیں ہم ان کے ساتھ. اللہ اس نبی کو بھیج دے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم، جب وہی نبی آ گیا، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچانا، پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے لیے آس لگائے بیٹھے تھے، دعائیں کرتے تھے، کفروا بہ، انکار کر دیا. ہم نہیں مانتے محمد کو اللہ کا رسول ہے. معاذ اللہ ثم استغفر. کیوں کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں آیا ہے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ اس حسد کا شکار ہو گئے. میرے عرض کرنا کہ مقصد یہ تھا کہ یہ صرف یہ جاننا کہ آپ نبی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی ہے 100، جس میں 100 افراد کا ذکر کیا ہے جو سب سے کامیاب اس دنیا میں رہے ہیں، اور ان کی زندگی پوری کامیابیوں اور کامرانیوں سے تعبیر ہے. عیسائی نے یہ کتاب لکھی ہے 100، اور اس میں سب سے پہلا نام نامی حضرت محمد رسول اللہ کا ہے. سب سے پہلا، عیسائی ہونے کے باوجود وہ سب سے پہلے بتلاتا ہے کہ کائنات میں اگر کامیاب ترین کسی کی زندگی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. عیسائی بھی کہا، وہ ہمارے ہندوستان کا ایک دلو رام ہے، وہ کہتا ہے، اس نے نعت یا کلام لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، ہم بھی ان کے ہیں، لیکن اس مدح و ثنا کے باوجود کیا وہ ایماندار ہے؟ معرفت کے باوجود ایمان ہے؟ نہیں ہے. ایمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ معرفت انہیں ہو کہ یہ نبی ہے، یہ واقعی نبی ہے. صرف اتنی بات کافی نہیں ہے. دوسری بات سنی،